السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا معلیٰ انسان کے لیے وہ پیاری یاد اور ایک ایسا خواب ہے جس میں آنے کے لیے جو نہیں آیا ہمیشہ سوچتا ہے، جو آ کر جا چکا اس کا دل کربلا میں ہے، اور ہر انسان کربلا کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ انسانیت کربلا سے ملتی ہے۔ کربلا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا معلیٰ آنے کا شرف عطا فرمائے۔ منگل کا دن تین ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن، ان تین ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن 8 ذوالقعدہ 1446 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 6 مئی 2025 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1768 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت ٹیم کال کے اوپر موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب سمن عباس رضوی صاحب، مظفر پور بہار انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلا یا علی مدد۔ کیسے ہیں؟ بخیر ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سفر میں ہیں، مولا آپ کا سفر بالخیر کرے، اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی خیر سے پہنچیں، اور واپسی اپنی منزلیں اور اپنے گھر بھی واپس خیر کے ساتھ لوٹیں۔ اس وقت کربلا کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں ہیں، اور چاہوں گا سفر کو مزید دلچسپ اور یادگار بنانے کے لیے مولا سے توسل کیجیے اور ہمیں بھی ذکر میں شریک فرمائیے۔ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ دعا گو مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہ ہم تمام مومنین کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اپنی عبادت کا آغاز کرنے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ یہ زمین آسمان حسین سے ہے، زمین آسمان حسین سے ہے، یہ زمین آسمان حسین سے ہے، رونق دو جہاں حسین سے ہے، اللہ حسین سے آباد ہے، اللہ حسین سے آباد ہے، مسلح حسین سے آباد، مسجدوں میں اذان حسین سے ہے، اللہ حسین سے آباد ہے، مسلح حسین سے آباد، مسجدوں کی اذان حسین سے ہے، یہ آسمان حسین سے ہے،
رونق دو جہاں حسین سے ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. اگلا شاہ خراسان مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مناجات کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ عنایت. اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء، دین کے سید و سردار غریب الغرباء. واہ واہ. اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء، دین کے سید و سردار غریب الغرباء. مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا، آپ کے در سے کبھی کوئی بھی خالی نہ گیا. وہ کرم پہ بھیک بار غریب الغرباء. اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء، آپ جو چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا مولا، ہم غریبوں کا بنا کیجے نصیبہ مولا. مالک مختار غریب الغرباء، اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء. ہم غریبوں کے لیے آج دعا ہو مولا، فاطمہ زہرا کا کچھ صدقہ عطا ہو مولا. کیجئے مفلس کو بھی زردار غریب الغرباء، اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء. 1400 سال سے یہ ظلم ہے ابھی جاری، ہم عزاداروں کی دشمن ہے یہ دنیا ساری. زندگی ہو گئی دشوار غریب الغرباء، اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء. پاپ کے کاندھوں پہ بیٹوں کا یہ لاشا کب تک، آپ کیوں پہ اے مولا یہ حملہ کب تک. ہے مصیبت میں عزادار غریب الغرباء، اے غریبوں کے مددگار غریب الغرباء. قبر زہرا کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی یہ نشانی نہیں دیکھی جاتی. کیجئے روزے کو تیار غریب الغرباء، اے غریبوں کے مددگار
غریب الغربا شام جانے میں ہے ہم لوگوں پہ پہرا مولا پھر زندان میں ہے سکینہ مولا راستے دیجیے ہموار غریب الغربا اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا روز اول سے عزادار یہ رومان بھی ہے آپ کی دد کا ہی غم تار یہ رومان بھی ہے وہ نظر پہ بھی ایک بار غریب الغربا اے غریبوں کی مددگار غریب الغربا ہو کے مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا آپ کے در سے کبھی کوئی بھی خالی نہ گیا ہو کرم ہم پہ بھی ایک بار غریب الغربا اے غریبوں کی مددگار غریب الغربا دین کے سید و سردار غریب الغربا صلوات محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سفر اور امام رضا علیہ السلام کا ذکر یقیناً امام ضامن علیہ السلام سفر کے بارے سے بہت پیارا کلام مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جی اور مولا کی بارگاہ میں کیا ہدیہ کرنا چاہیں گے بس التماس دعا ہے ہمارے لیے ہمارے والدین اور مومنین کے لیے مولا آپ کو سب خیر سے رہیں اور ہم سب کو زیادہ مولائے شہنشاہ کربلا نجف عراق سیریا جتنے بھی روزے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل ہو جلد از جلد الہی آمین بس مولا آپ کو سلامت رکھیں خیر و عافیت سے رہیں بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں سدا سلامت رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور امید ہم نوائی آپ سے رکھتا رہوں گا سدا سلامت رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سمن عباس رضوی صاحب مظفر پور بہار انڈیا سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا سلامت رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے توسل کے لیے ایک بر صغیر کے مومنین کا بہت ہی زیادہ شغف پایا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ عرب علاقوں میں امام رضا علیہ السلام سے توسل نہیں کیا جاتا بلکہ عرب ممالک کے لوگ امام رضا علیہ السلام کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بہت ہی دور چلے گئے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بلاد ایران ایک دور افتادہ علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا عرب اور وہ بھی مدینہ کے اعتبار سے کیونکہ عرب قبیلے کی ایک خاص عادات میں سے جو اس وقت میں عادات رہی ہیں جلدی سے مہاجرت نہیں کیا کرتے تھے اور ہجرت نہیں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت حبشہ اور اسی طریقے سے ہجرت مدینہ یہ رسول کے زمانے میں جو ہوئیں ان کو بہت زیادہ مشہوری ملی ایک تو سبب یہ تھا کہ اسلام کی بقا کی سبب سے اور دوسرا یہ کہ غربت کو برداشت کرنا ایک دیکھیں جیسا بھی ملک ہو ہر کسی کو اپنا ملک پسند ہوتا ہے
اور بہرحال حب الوطن من الایمان کی تفسیر کے اندر جو علماء بیان کرتے ہیں ان میں سے حقیقت تو یہی ہے کہ وطن وہی ہوتا ہے جہاں پر ہمارے مولا موجود ہوں اور جہاں پہ مولا کے چاہنے والے موجود ہوں. باقی دنیاوی باؤنڈریز جو بنائی گئی ہیں یہ بادشاہوں کی، حکومتوں کی، سیاستوں کی خود ساختہ باتیں ہیں. باقی حقیقت حکومت تو امام زمان علیہ السلام کی ہے جو تمام عالم کی ہے اور عالمی ہے، کیونکہ وہی بادشاہ ہیں، وہی تاجدار ہیں، وہی شہنشاہ ہیں اور وہی امام ہیں، وہی لیڈر ہیں، وہی رہبر ہیں اور وہی ہمارے سب کچھ ہیں، کیونکہ انہی کے دم سے ہم ہیں اور انہی کے نام پر ہم نے مرنا ہے اور انہی کے نام پر اٹھایا جانا ہے. انہی کے لیے زندہ ہیں اور انہی کے لیے مریں گے اور انہی کے ایمان، انہی پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہمارے ایمان، ہماری باتیں، ہمارے قول، ہمارے فعل، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، حج، تولا، تبرع، سب کچھ انہی کے سبب سے قبول ہوتا ہے. تو لہذا ہمارے تن من دھن، جان، ایمان، زمان، سب چیزوں کے مکان کے مالک ہمارے مولا ہیں. لہذا وہ کہیں تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم مانیں، جو بھی کہہ دیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر وہ احادیث اور روایات کے اندر جو علماء کی توجیحات کے تحت بیان کیے جاتے ہیں، کچھ میں واجب ہے، کچھ میں مستحب ہے، راوی کے اعتبار سے نتائج نکالے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ہم حقیقت میں مولا کی رعیت ہیں اور انہی کے ہم چاہنے والے ہیں اور انہی کے سبب سے ہم ہیں. اسی وجہ سے کربلا کو ہم پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مسکن کو بنایا ہے، رہائش بنائی ہے مولا نے، اور یہاں پر آ کر قیام فرمایا ہے. یہیں پر آ کر مولا نے قیامت تک کے لیے اپنے وطن کو آباد کیا ہے. کربلا مولا کوئی ایک ایسی سرزمین نہیں ہے کوئی کہے کہ ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا ہے. جس چیز میں عقل ہے، جس چیز میں شعور ہے، وہ کربلا کے بارے میں یہی کہے گا اور کہنا بھی چاہیے. کربلا ہماری ہے، کربلا ہماری ہے، ملکیت نہیں ہے لیکن وہ ہماری ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہماری مالک ہے. ہم اس میں آتے ہیں، ہم اس نظریے سے آتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں، یہ ہماری ہے. کربلا مولا ہماری ہے، ہم سب کربلا کے ہیں. اب اپنے اپنے نظریات ہیں مختلف ممالک کے رہنے والے. ظاہری بات ہے جس ملک کا رہنے والا ہو اپنے ملک کے ایک حصے کو کسی دوسرے ملک کے باشندے کو کہتا سنے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ہے، تو شاید اس کے دل میں کوئی ایسی بات آئے کہ ہمارے ملک پہ شاید قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی رہائش گاہ، اہل بیت علیہ السلام کے شہر تمام مومنین کے شہر ہیں، تمام مسلمین کے شہر ہیں، کیونکہ امام امت کے باپ ہوا کرتے ہیں. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو مولا جب ہمارے باپ ہیں تو باپ کا گھر اپنا ہی ہوا کرتا ہے نا، وہ جہاں پر بھی رہتے ہوں. لہذا کربلا ہمارا وطن ہے، کربلا ہمارا مسکن ہے، کربلا ہماری زندگی ہے اور کربلا ہماری حیات ہے. کربلا ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پر آ کر مر جائیں اور ہماری خاک کربلا میں مل جائے، کیونکہ کربلا کے ذرے جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. کربلا کی خاک جنت آور ہے، رحمت آور ہے، نعمت آور ہے. کربلا مولا آنے کے دن آتے جا رہے ہیں. بہرحال اب تو دن چل رہے ہیں، 11 ذی القعدہ قریب ہے. آج 8 ہو گئی، 2 دن درمیان میں، بعد میں 11 ذی القعدہ ہو جائے گی. تو امام رضا علیہ السلام کی آمد یقیناً ہر مومن کے لیے فرحت کا سبب ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی آمد یقیناً دوستان مشہد مقدس جانے کے بھی متمنی رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی مولا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سے توسل اور مولا سے محبت اور مولا کا قرب آپ سب کو بھی نصیب ہو. بہرحال دعائیں ہیں ہر مومن کے لیے، ہر مسلم کے لیے. مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی بات پر عمل کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے ربط رکھتا ہے. رہی بات اصول مذہب اور اصول دین کی، تو مذہب جن کا ہے وہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہے، دین ہے جن کا وہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہے. مولا ہم سب کو صاحب تقوی اور صاحب مودت اہل بیت علیہ السلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا آخری وقت ہے. ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام ہماری جانب چشم انتظار رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں.
ہم ان کو یاد کریں، ہم انہیں پکاریں، ہم ان سے اخلاص پیش کریں اور ہم ان کے لیے اچھے اچھے کام انجام دیں۔ اس طریقے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کو یاد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اور ہمیں اس ذکر امام زمان علیہ السلام کو اپنے لیے بھی تازہ رکھنا ہے اور آنے والی امتوں کے لیے بھی اس ذکر کو تازہ رکھنا ہے، کیونکہ امام کو بھول کر کوئی شخص بھی باشعور نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل کل عقل اہل البیت علیہم السلام ہے، لہٰذا ان سے ربط رکھنا عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام کو بھول جانا غفلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نجات سے دوری ہے، ہدایت سے دوری ہے، برکتوں کا سلب ہو جانا ہے۔ لہذا اس توفیق کے سلب ہونے سے بچنے کے لیے اپنے وقت کے امام کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا انہیں اس طریقے سے پکاریں جس طریقے سے پکارنے کا حق ہے۔ لہذا دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say